اور اب غیبت کے حوالے سے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان دیتے ہیں، ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ غیبت کی تعریف ارشاد فرما دیجئے، اس کی مذمت کس طرح سے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس کی روشنی بتا دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زبان کی آفتوں میں سے، زبان کے پھیلائے جانے والے شر میں سے ایک غیبت بھی ہے، جو ہمارے معاشرے میں اتنی رچی بسی ہے کہ اب ہم اسے برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری مجالس میں، ہماری محفلوں میں، ایک دوسرے سے ملنے میں کسی بھی غیر موجود کا ذکر کرنا، اور ایسے ذکر کرنا کہ جیسے اس کے سامنے کرتے تو اسے ناپسند ہوتا، اشارتاً کہہ دینا، کنایتاً کہہ دینا، یا کھلی لفظوں میں کہہ دینا۔ اب اشاروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا، کھلے لفظوں میں ایک دوسرے کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے، جو اسلام میں بہت سختی سے اس کی مذمت کی گئی ہے، مذموم عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ اسے سود اور زنا جیسے اعمال کے ساتھ اسے قرار دیا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام غزالی نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں لکھا مکاشفۃ القلوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہماری روٹین میں ہے کہ کسی کے جسم پر ہم بات کرتے ہیں، فلاں جو ہے وہ لمبے قد کا ہے، لمبو ہے، اسے کہہ دیتے ہیں، یا پستہ قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے، یا ہم اس کے آنکھ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں بہنگا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کوئی بھی اس میں معذوری پائی جاتی ہے، اس حوالے سے کہہ دیتے ہیں، اور برے الفاظ میں ایک تحقیر آمیز انداز میں کہتے ہیں، تو یہ غیبت بنتی ہے۔ اسی طرح اس کو باپ کے حوالے سے کسی کو بلانا کہ یہ تو جلائے کا بیٹا ہے، یہ تو میراثی کا بیٹا ہے، تو ایسے کر کے آپ نے اس کی غیبت کی ہے اس کے باپ کے حوالے سے، یا اس کے اخلاق کے حوالے سے بات کرنا کہ فلاں زبان دراز ہے، فلاں متکبر ہے، فلاں، اگرچہ کہ اس میں وہ برائی پائی جاتی ہو، اگر تو وہ برائی پائی نہیں جاتی پھر بات کریں تو وہ تو ایک تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں ہم اس پر، لیکن اگر برائی پائی جاتی ہے پھر بھی اس کے ذکر سے منع کیا گیا۔ تو اس کے اخلاق کے حوالے سے کوئی بات کرنا، اس کے افعال کے حوالے سے، جیسے ہم روٹین میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو بے نمازی ہے، فلاں تو حرام مال کھاتا ہے، اب ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی مگر ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو سورہ حجرات میں، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، پورے معاشرتی ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں کہ معاشرے میں کیسے امن، سکون، پیار، محبت بڑھے، اور ان میں کیا ہے کہ بدگمانی بھی نہ کرو ایک دوسرے سے۔ بدگمانی سے منع کیا کہ خیال ہی نہ گزرے تمہیں، اور پھر بدگمانی کے فوراً بعد آیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اس کی پھر مثال دی جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور جس سے میں نے آغاز کیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب یہ زبان کی آفتیں ہیں کہ تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے، غیبت کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو یہ معاشرتی آداب میں سے ہے کہ جب ہم کوئی نہیں ہے تو اس کی یا تو تعریف کریں اور یا پھر اس کا ذکر ہی نہ کریں، تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ میں نشاندہی کروائی کہ آپ قبر کے پاس سے گزرے، وہاں عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے بتایا، دو قبروں کا بتایا، ایک کا بتایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کا بتایا کہ وہ غیبت کرتا تھا، تو پھر آپ نے تر شاخیں ان قبروں پر لگائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ تو جب آپ نے کسی کی برائی کی تو گویا ہم نے اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی، جو سخت ناپسندیدہ ہے، جس سے ہم نے ایک طرح سے اذیت دی، اسے تکلیف دی اس کی غیر موجودگی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہوئے ہم نے کتنا برا اعمال اپنے کھاتے میں لکھوا لیے، تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔